بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، جب ہم مذہب اسلام پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو تصویر آتی ہے وہ یہ کہ مختلف نقطہ نظر ہیں، مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں جو اپنی اپنی پوری کی پوری ایک تعبیر دین پیش کر رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان بہت گھبراتا ہے کہ ان مختلف اسکولز آف تھاٹ میں کیا بنیادی فرق ہے، ان کے ہاں سوچنے سمجھنے کے پرنسپلز، میتھڈالوجی میں وہ کیا اختلاف ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے متفرق اسکول آف تھاٹ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں آغاز کیا تھا غامدی صاحب سے یہ جاننے کے لیے کہ 4 بڑے مکاتب فکر، مثلا صوفی روایت، اسی طریقے سے سلفی روایت، فقہی روایت، اور پھر ان سب کے ساتھ کھڑی ہوئی مدرسہ فراہی کی روایت، ان کے ہاں اصل الاصول کی کیا چیز حیثیت رکھتی ہے، منہاج کیا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے، جس سے یہ سب لوگ سوچنے سمجھنے کا اور دین پہ غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں۔ تصوف پر بات ہوئی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس بسابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تصوف پر آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ان کے ہاں اصل کیا ہے، وہ جذبہ محرکہ کیا ہے جس کی بنیاد پر غور و فکر کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک پورا کا پورا پھر نظام ہے جو سامنے آتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ ہم نے آپ کی زبان سے ہی سنی کہ جب بھی آپ دوسرے کے نقطہ نظر پر غور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کی جگہ پر جائیں اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا تو اس کی اصل بنا استدلال سامنے نہیں آئے گی، اور جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی تو ہر تنقید اصل میں اجزاء پہ تنقید ہوگی، اصل پہ تنقید نہیں ہوگی۔ آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا سلفی روایت یہ کیسے شروع ہوئی، اس کی اصل کیا ہے، اور کیا محرک ہے جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری ایک تعبیر سامنے آتی ہے، اصل الاصول، منہاج، سرشتہ سلفی روایت میں کیا ہے؟ میں اس وقت یہ چیز تو نہیں بیان کر رہا کہ تاریخی لحاظ سے ان تعبیرات کا پس منظر کیا ہے، اس کی طرف کچھ اشارات ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخی پس منظر بیان کرنے کے لیے بالکل اور طریقے سے بات شروع کرنی ہوگی۔ اس وقت میں جس چیز کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اصولی منہاج کیا ہے جو پھر پورے فکر پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ہم نے صوفی منہاج کا مطالعہ کیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ اس میں اصلاً خواص ہیں جو زمین سے آسمان کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اصل چیز مشاہدہ ہے، یعنی مجھ پر وہ واردات ہونی چاہیے، میرے ساتھ وہ رب پیدا ہونا چاہیے۔ وہ جب پیدا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پیغمبروں کا لایا ہوا دین بھی موجود ہے، تو اب یہ مشاہدہ ہے جو حقیقت کے لیے اساسات فراہم کرے گا، یہی تمام چیزوں کو اپنے زاویے سے دیکھے گا۔ اس سے جو علم آپ کو حاصل ہوگا، اس علم کی روشنی میں آپ قرآن کو دیکھیں گے، اس علم کی روشنی میں آپ سنت کو دیکھیں گے، اس کی روشنی میں آپ ماضی اور حال کا جائزہ لیں گے، اس کی روشنی میں آپ تمام دینی تعبیرات کو ان کی جگہ دیں گے۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک عمومی طریقہ تو یہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ دین کی دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ انبیاء علیہم السلام تمام لوگوں کو ہر سطح پر ایک ضابطے میں لانے کی صحیح کرتے ہیں۔ وہ ضابطہ آخرت سے بھی متعلق ہے، دنیا سے بھی متعلق ہے۔ اس کے ساتھ حقیقت تک رسائی کا یہ منہاج جس صوفی منہاج ہے، یہ جب خواص کے براہ راست مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے تو دونوں کے نتیجے میں اگر کہیں کوئی تضادات پیدا ہوتے ہیں، کوئی کانفلکٹ وجود میں آتا ہے تو ان کو کس جگہ رکھنا ہے۔ تو اس میں جس طرح عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم کی روایت میں کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو یہاں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عامہ اور خواص کا تعلق پیدا کر دیا جائے، یعنی عوام کو کیا چیزیں چاہیے اور وہ ایک سطح پر خواص کو بھی چاہیے، لیکن پھر خواص کے لیے اصل بنیاد ہے وہ مشاہدے کی بنیاد ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ جو آپ کا براہ راست تعلق پیدا کرتا ہے، آپ میں حقیقی اذعان پیدا کرتا ہے، اسی کی بنیاد پر آپ وحی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ استدلال کی بنیادیں بھی فراہم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی روشنی میں آپ قرآن کو، حدیث کو یا انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں
تو ان کی افادیت واضح ہوتی ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے صحیح جگہ کون سی ہے، اور اس طرح سے عوام اور خواص دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے، اس تک پہنچنے، حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سوچنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس منہاج میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ مشاہدگی کو حاصل ہوگی۔ جو علم آپ کو اس کے ذریعے سے ملنا ہے اسی نے معیار کا کام دینا ہے، یا سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ میزان کیا ہے، وہ کیا بنیاد ہے، وہ کیا ترازو ہے جو آپ نے بنا دی ہے، جو فیصلہ کن ہوگی، وہ اصل میں یہی مشاہدہ ہے، اور اس میں ترتیب بھی یہی رہنی چاہیے۔ یہاں نفی یا اس بات کا سوال نہیں ہے، فہم کا سوال ہے، یعنی مذہب اور مذہبی تعلیمات کو آپ پھر اس کے فریم میں رکھ کے دیکھیں گے۔ یہ اپنی جگہ ایک نظام فکر ہے، یہ نظام فکر اپنی اصطلاحات رکھتا ہے، اس کا اپنا توحید کا تصور ہے، اس کا اپنا نبوت کا تصور ہے، اس کا اپنا قیامت کا تصور ہے۔ ان تصورات کا باہمی ربط پیدا کر کے آپ کو عوام اور خواص کے لیے دین کی ایک تعبیر وضع کرنا ہوتی ہے، یعنی یہ دین کی تعبیر بھی یہاں اسی حوالے سے کی جاتی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ دین میں جو شریعت کے احکام دیے گئے ہیں یا ہمارے سامنے ایک فقہ آتی ہے، اس میں یہ منہاج مداخلت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا تعلق اصل میں جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا عامت الناس کے نظم سے ہے، یعنی اس میں اصل چیز یہ ہے کہ عوام ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں ہے، خواص تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو ان سب کو ایک نظم میں آنا ہے، ان سب کو مظالم سے نجات پانی ہے، ان سب کو آخرت میں ایک درجے کی کامیابی ملنی ہے، وہ ظاہر ہے ان کی سطح کی ہے، تو ان دونوں کے باہمی ربط سے وہ ایک نظم وجود میں لے آتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے ابن عربی کو دیکھیں آپ، وہ جب فتوحات میں مذہبی چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہی چیزیں جن پر ایک فقیہ بھی گفتگو کرتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ غرابت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ فصوص میں جاتے ہیں تو ایک دوسری دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ دنیا فتوحات میں بھی ہے، لیکن وہاں وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جگہ ایک تعبیر اختیار کریں گے تو اس کے پیرالل، اس کے متوازی وہ دوسرا پہلو بھی بیان کر دیں گے۔ یہی کم و بیش صورتحال آپ کو احیاء میں جب آپ غزالی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، دونوں الگ الگ نظام فکر ہیں، دونوں میں ایک ربط پیدا کر دیا گیا ہے، اور پھر دونوں کے حدود متعین کر کے ان میں سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یعنی اس کا اثر اس پر کیا ہو رہا ہے کہ عامت الناس کو اس کا پابند رہنا ہے، خواص کو بھی ظاہر میں اسی کی پابندی کرنی ہے۔ پیغمبروں کی ہدایت سے ان کو اوپر سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں پیش نظر رکھنا ہے اور ان سے ظاہر میں کوئی انحراف اختیار نہیں کرنا۔ یہ ایک باطن کی دنیا ہے، اس کو اپنے طریقے پر جاری رہنا چاہیے۔ تو ایک ربط، ایک نظم دونوں میں پیدا کر لیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جب عام آدمی کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، یہ اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں الگ الگ چیزوں میں سے ہر ایک کے اپنے کچھ فوائد ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے، اور اس طرح ایک باہمی ربط پیدا کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صوفی روایت اور فقہی روایت، ان دونوں میں کچھ بہت زیادہ منافات نہیں ہوتی۔ عام طور پر ان دونوں کے لوگ اپنی دونوں الگ الگ حیثیتوں میں ایک باہمی توازن پیدا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ہاں بر صغیر میں علم کی بہت سی روایتیں ہیں جو اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، یعنی ان میں جب مذہبی علوم پڑھائے جاتے ہیں تو وہی قرآن ہوتا ہے، وہی حدیث ہوتی ہے، وہی چیزیں جو عام طور پر علم میں زیر بحث آتی ہیں ان کے یہاں بھی زیر بحث آتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ شریعت کو، فقہی احکام کو دیکھتے ہیں، وہ یہی فقہی احکام اور شریعت بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اس کو اس کی خالص علمی سطح پر جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن جس وقت عام لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ تصفیہ قلوب، وہ تزکیہ جو دین میں مطلوب ہے وہ تمہیں اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ عوام اور خواص کا وہ فرق اسی طرح باقی بھی رکھا جاتا ہے، اور عوام سے یہ تقاضا بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اس راستے میں ایک شیخ کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی کچھ اصلاح کا اہتمام کر لیں، اس لیے کہ وہاں تجلیات ہیں،
وہاں مشاہدے کے اثرات ہیں، وہاں ملائے اعلیٰ سے باہمی تعلق موجود ہے، اور وہ تمہارے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، تو یہ ایک طرح کا فیض ہے جو تمہیں بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ دو الگ الگ نظام فکر ہیں اور اپنے طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں۔ سلفی روایت اس کے بالکل برخلاف اصل کی حیثیت اس روایت کو دیتی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور صحابہ کی نسبت سے نقل ہوئی ہے۔ یعنی وہاں استدلال کا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو، پیغمبر کا اسوہ ہو، سنت ہو، جو کچھ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس نے عملی طور پر لوگوں سے اپنا تعلق پیدا کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید صرف نازل ہی تو نہیں ہوا، صرف عربی زبان میں پڑھی تو نہیں لیا گیا، اس قرآن مجید پر عمل کیا گیا ہے۔ وہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ عمل صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اس سے ایک روایت وجود میں آئی ہے۔ وہ کیا روایت ہے؟ وہ فہم کی روایت ہے۔ یعنی انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، انہوں نے قرآن مجید پر عمل کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے لیے جو منہاج اپنایا اس میں قرآن کو کیا جگہ دی، اور جو جگہ دی اس کے لحاظ سے ان کا طرز عمل کیا رہا۔ تو یہ ساری چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس روایت سے ملتی ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے انہیں اسی قرآن کا معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی خدمت انجام دی ہے، انہوں نے پہلے تعلیم پائی ہے، پھر وہ دوسروں کے معلم بن گئے ہیں۔ یہ روایت قائم ہو گئی۔ جب یہ روایت قائم ہو گئی ہے تو اب اصل کی حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ یعنی ترتیب اب یہی رہے گی کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت زیر بحث ہے، دین کا کوئی حکم زیر بحث ہے، تو اس میں روایت کیا کہتی ہے ہم کو، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ اصل میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا، یا آپ کا کوئی قول ہوگا، یا صحابہ کرام کا عمل ہوگا، صحابہ کرام کی کوئی شرح و وضاحت ہوگی، یا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ان کے سامنے ہوئیں اور انہوں نے دین کی حیثیت سے ان کو قبول کر لیا، یعنی عملی طور پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے اس ساری روایت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی ہوگی، تصویب بھی ہوگی، اسی طرح قول بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا۔ صحابہ کرام کے آثار کی بھی کم و بیش یہی نوعیت ہے۔ ظاہر ہے تینوں چیزیں اس میں بھی زیر بحث آتی ہیں۔ ان کے زمانے میں کیا ہوا، انہوں نے اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا، کس چیز کو انہوں نے قبول کیا، کس پر انہوں نے نکیر کی، کس چیز کو انہوں نے خود واضح کیا تو کن الفاظ میں کیا۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں زمانہ رسالت کی تاریخ ہے۔ یعنی زمانہ رسالت میں جو تاریخ بنی ہے وہ تاریخ ہے جو روایات میں بیان ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو تو اسے حدیث کہہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کی نسبت سے بیان ہو تو آثار کی اصطلاح استعمال کر لی جاتی ہے۔ لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ زمانہ رسالت کی تاریخ، اگر اس میں صحابہ کے زمانے کو بھی ہم شامل کر لیں ساتھ۔ یہ خیر القرون ہے، بہترین زمانہ ہے۔ دین کا جو کچھ بھی ظہور ہوا ہے اسی زمانے میں ہوا ہے۔ ہمارے سلف کی حیثیت انہی کو حاصل ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم انہی کی اقتداء کریں، انہی کے پیچھے ہم چلیں گے تو ہم دین کے قریب رہیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین انہوں نے براہ راست سیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام نے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہی کی ہم کو اطاعت، اتباع، اسی کے ساتھ محبت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، تو لہٰذا ترتیب دین کی طرف رجوع کی یہی ہونی چاہیے۔ یعنی ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ دین جن پر آیا انہوں نے اس کو کیسے سمجھا، کیسے پرسیو کیا، اور وہ جن کو سب سے پہلے پہنچایا گیا انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا۔ یہ چیز بنیاد بننی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر ترتیب کو تبدیل کر دینا یہ کسی طرح موضوع نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پر آپ گفتگو کریں، آپ قرآن مجید کا کوئی فہم بیان کریں، آپ اس کے باطن میں اتر کر کوئی تفسیر کریں، وہ ہر حال میں آپ سے یہ تقاضا کریں گے کہ یہ بتائیے کہ یہ آج تو نہیں آپ کے سامنے آیا، یہ تو پہلے دن سے موجود تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، پڑھ کر سنایا ہے۔ زندگی کے جن معاملات پر یہ گفتگو کرتا ہے اس کا سب سے پہلا ظہور آپ ہی کی زندگی میں ہوا ہے۔ تو اس لیے اصل چیز روایت ہے۔ اصل چیز کا مطلب کیا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی، یعنی جو کچھ اس میں ہے وہ فیصلہ کن ہے۔
آپ اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے نا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یا قرآن تو یہ کہتا ہے، یا قرآن سے تو ہم یہ سمجھے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کا آپ کا فہم ہے، آپ کے فہم کی خدا کے پیغمبر کے فہم اور صحابہ کے فہم کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے اصل یہی ہے. اس لیے ترتیب یہ نہیں ہوگی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے گا، یا قرآن مجید کو کوئی فائنل اتھارٹی قرار دیا جائے گا، یا اپنے فہم کی بنیاد پر آپ قرآن کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے. سب سے پہلے اسی ذخیرے کو دیکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اس میں وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے تحت اس امت کو منتقل ہوئی ہے. اس میں بہت غیر معمولی لوگ ہیں جن کو ہمارے محدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے ہر لحاظ سے اس کی تنقیح کر دی اور بتا دیا ہے اس میں کیا چیز قابل اعتماد ہے، کیا چیز نہیں ہے. دین اصل میں خبر کا نام ہے، یعنی جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ایک بات ہمیں معلوم ہو گئی ہے اور اس کی سند ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے اس کی تحقیق کر لی ہے، تو بس اس کے بعد پھر یہ ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اوپر جائیں گے. یعنی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ پہلے ہے اور اس کے بعد اس کی روشنی میں ہر چیز سمجھی جائے گی. یہی وہ چیز ہے کہ جو بڑے نزاع کا باعث بن جاتی ہے. جیسے ہی کوئی بات اس کے خلاف کہی جاتی ہے تو ایک عام آدمی بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ پھر مجھے کوئی روایت پیش کرنی چاہیے، مجھے کسی واقعے کا حوالہ دینا چاہیے. یہ جو شان نزول کی روایتیں ہیں، کوئی آیت کب نازل ہوئی تھی، کوئی سورہ کب نازل ہوئی تھی، کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کرام بیان کریں گے. تو وہ اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ اس پس منظر میں آیت نازل ہوئی تھی، تو اب یہ جس صورت حال میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے یا جس سیاق و سواق میں بھی ہے، اس سے زیادہ اہمیت کی چیز وہ اس کا حقیقی پس منظر ہے جب یہ نازل ہوئی. اگر آپ اس ساری تقریر کو سنیں تو یہ آپ کو متاثر کرتی ہے بہت زیادہ. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایک مقام ہے. چنانچہ عامت الناس میں جب آپ روایات کی کتابیں کھول کر بیٹھ جائیں تو لوگ بہت شوق سے اس کو سنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی زیادہ توجہ اسی جانب رہی ہے. آپ اگر اپنے علمی کام پر نگاہ کریں، یعنی اپنی تاریخ میں ہونے والے علمی کام پر، تو سب سے زیادہ اعتنا اسی ذخیرے سے برتی گئی ہے. ہمارے بڑے جلیل القدر لوگوں نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے، ان کی شرحیں کی ہیں، ان کی باہم مطابقت تلاش کی ہے، ان کی بنیاد پر جو قوانین بن سکتے تھے ان کے بارے میں رہنمائی کی ہے. غرض ہر پہلو سے یہ روایت ہے جو ہمارے ہاں بنیاد بنی ہے. ایک تعبیر میں یہ آخری درجے میں بنیاد بنے، اسی کو بنیاد بنا کر تمام فیصلے کیے جائیں، یہ ہمارے ہاں سلفی منہاج میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے. اور سلفی منہاج اسی طریقے سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا انکار کر رہا ہے یا کسی چیز کو کمتر حیثیت دے رہا ہے. اللہ کی کتاب کو وہ بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی طرف مراجعت کا طریقہ کیا ہوگا تو وہ ان کے ہاں اس کو اصل مان کر ہوگا. محور کی حیثیت روایت کو حاصل ہے. اس روایت کو سامنے رکھ کر آپ ہر چیز کا مطالعہ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. چنانچہ ماضی کی بات آپ کریں، مثال کے طور پر آپ بائبل کی طرف مراجعت کرتے ہیں، آپ تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، انجیل اور زبور کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ان کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی وہ حیثیت نہیں رکھتی. ان کی نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی حیثیت سے، لیکن اب اصل چیز کیا ہے؟ وہی روایت. چنانچہ تاریخی معاملات میں بھی اگر ان روایتوں میں کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ زیادہ استناد کی چیز بن جائے گی. چنانچہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں جن میں یہی روایتیں ہمارے ہاں دینی فکر میں فیصلہ کن ہو گئی ہیں. اور عام آدمی کے لیے چونکہ روایت میں واقعہ ہوتا ہے، شان نزول ہے، پس منظر ہے، ایک بات دو لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے، کوئی سیاق و سباق کی بحث نہیں ہے، لفظ کی بلاغتیں زیر بحث نہیں، کلام کا محل اس طرح زیر بحث نہیں. قرآن مجید میں یہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں. اس میں ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ نتیجہ لفظوں میں جس طریقے سے بیان ہو جاتا ہے تو اس میں عام آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو ایک فیصلہ چاہیے تھا، وہ فیصلہ مجھے معلوم ہو گیا ہے. تو عام آدمی کو بھی دین کے معاملے میں یا اس وقت کی تاریخ کے معاملے میں جو معلومات چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے، وہ اس ذریعے سے بظاہر لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مل رہی ہیں. تو یہ پورا کا پورا ذخیرہ جتنا بھی ہے، ظاہر ہے کہ ایک بڑی قیمتی دولت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان ہوئی ہے، صحابہ کرام کی نسبت سے بیان ہوئی ہے، صحابہ کرام قرآن پڑھا رہے ہیں، اس میں کسی چیز کی تشریح ان کے حوالے سے نقل ہو گئی ہے، بڑی قیمتی چیزیں ہیں. تو ان تمام قیمتی چیزوں کو ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھا جائے
کہ قرآن مجید کس طریقے سے ان سے متعلق ہوتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اصل یہ ہے، اب اس کے بعد ان کو بنیاد بنا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کو آپ کیا سمجھیں، اور اگر آپ کے فہم میں اور جو کچھ ان روایتوں سے آپ کو ملتا ہے کوئی تضاد محسوس ہوتا ہے تو فیصلہ کن حیثیت کس کی ہوگی؟ اسی روایت کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال یہ ہے تو پھر وہی بات کہ جس طرح صوفی منہاج میں اصل مشاہدہ ہے، بالکل اسی طرح سلفی منہاج میں اصل چیز یہ روایت ہے۔ بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بات واضح کی کہ جو سلفی منہاج ہے اس میں اصل چیز کیا ہے، وہ اصل میں رخ کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر جس کے زاویے سے باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ چند ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں مزید اس کی آپ توضیح کیجیے گا۔ ہمارے ہاں جو سلفی منہاج ہے اس کو قریب صدی 2 صدی میں جو نام لوگ دیتے ہیں وہ اہل حدیث نقطہ نظر یا اہل حدیث نقطہ نظر کے حامل لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کو منہاج سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نام ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ غور کیجیے نا کہ بحیثیت ایک مذہبی گروہ کے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام یہی رکھا تھا، ہوا سمکم المسلمین۔ تمام پیغمبروں کا دین اسلامی رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جتنی روایتیں ہیں وہ سب اپنے آپ کو مسلمانی کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں، یعنی سلفی روایت کے لوگ بھی مسلمان ہیں، فقی روایت کے لوگ بھی مسلمان ہیں، صوفی روایت کے لوگ بھی مسلمان ہیں۔ یہ دین کے اندر کی روایتیں ہیں، اسی وجہ سے تو ہم ان کو اس لحاظ سے زیر بحث لا رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پھر اپنے منہاج کی شناخت پیدا کرتے ہیں۔ تو اپنے منہاج کی یا اپنی میتھڈالوجی کی جب آپ شناخت پیدا کرتے ہیں تو وہ شناخت کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ کسی اور چیز سے وابستہ کرنا تھا تو سب سے اہم چیز تو پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید تھی۔ خود قرآن مجید نے جب اس سے پہلے کی امتوں کو ایک دوسری شناخت دی تو کیا کہا؟ اہل کتاب۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اگر کوئی دوسری شناخت قائم کی گئی تو وہ کتاب کے حوالے سے قائم کی گئی۔ تو یہاں جو شناخت قائم کی گئی یعنی منہاج کی شناخت، ہم کسی چیز کو کیسے دیکھیں گے، کس طریقے سے اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، اس میں فیصلہ کس بنیاد پر کریں گے، تو یہاں روایت کو، اور روایت کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کہلاتی ہے تو اس لیے اہل حدیث کا نام اختیار کر لیا گیا۔ اسی حوالے سے یہ منہاج یا یہ میتھڈالوجی اپنا تعارف کراتی ہے اور اپنی برتری کا ایک احساس رکھتی ہے کہ ہم نے تو اصل میں پیغمبر کی دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، اور پیغمبر نے جس طرح سے دین کو سمجھا ہے یا جس طرح سے وہ نقل ہوا ہے ہم اس کو بنیاد بنا کے سارے دین پر غور کرتے ہیں۔ آپ کسی موضوع پر ان سے بحث کر کے دیکھ لیجئے، یا آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ کن چیز یہی روایت ہوگی، یعنی اسی کو وہ بنیاد بنائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیے آثار میں یہ بات اس طریقے سے آ گئی ہے، فلاں صحابی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اس طرح نقل ہوئی ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسری تعبیر کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جا سکتا، یا اگر کوئی بات اس طریقے سے بیان ہو گئی ہے تو اس کی نفی اب کسی دوسرے استدلال کی بنیاد پر بھی نہیں ہو سکتی، تو نتیجے کے طور پر یہ محور بن جاتی ہے۔ یہ اہل حدیث کا نام تو خیر بہت بعد میں اختیار کیا گیا، اس سے پہلے عام طور پر وہ لوگ جو محدثین کی حیثیت سے حدیث کے علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے ان کو بالعموم اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اس طرح عامت الناس کے لیے بھی یہ تعبیر بہت بعد میں اختیار کی گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس سے پہلے جو 2 روایتیں رہی ہیں، یعنی ایک ظاہر ہے کہ یہ سلفی روایت ہے، یہ سلفی روایت اس سے پہلے فقہائی کے گروہ میں اپنا ایک امتیاز رکھتی تھی، جیسے کہ امام شافعی کے ہاں یا احمد بن حنبل کے ہاں، یہ 2 بڑے جو ہمارے ائمہ ہیں، ہمیں اس روایت یا اس طریقے سے فکر کا انداز ملتا ہے، یہ چیز ملتی ہے، لیکن وہاں پر آپ یہ اس شناخت میں یا اس صراحت کے ساتھ اس جگہ نہیں آئی۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ امام شافعی نے جب قرآن مجید کے شرح و وضاحت کا باب باندھا اور یہ کہا کہ بیان کیا چیز ہے، تو یہ بتایا کہ اس میں اگر ہمارے سامنے کوئی چیز اس طرح صحیح سند کے ساتھ آ جاتی ہے اور وہ ایک خبر واحد ہے، کسی نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان کیا ہے، اس کے اور قرآن مجید کے ہمارے فہم میں اگر کہیں تضاد ہوگا تو ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے کہ قرآن کا مطلب وہی ہے جو روایت میں بیان ہو گیا۔ اس کی بڑی انہوں نے غیر معمولی دلیل دی، انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، اس زبان میں بعض موقعوں کے اوپر الفاظ اپنے ظاہر کے لحاظ سے جس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، معنی اور حقیقت وہ نہیں ہوتی، چنانچہ عام اور خاص کی
بڑی غیر معمولی بحث ہے جو انہوں نے رسالہ میں کی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ بہت سے موقع ایسے ہیں جب قرآن مجید ایک عام لفظ بول دے گا، وہ یہ کہہ دے گا کہ مثال کے طور پر المشرکون، تو اب ہر شخص مشرک ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس بعد روایت سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، خود قرآن کے بعد اشارات بتا دیتے ہیں۔ تو اب جب ایک مرتبہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ظاہر الفاظ سے جو بات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی کوئی روایت اگر ہمیں مل جاتی ہے تو اس کو بھی قرآن کا بیان ہی سمجھیں۔ یہ بات کہ ہمارے نزدیک اس میں تضاد محسوس ہوتا ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو بعد میں آہستہ آہستہ ان کے ہاں آپ کو یہ چیز اس طرح نہیں ملے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر روایت کو اصل قرار دے دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس میں اور آگے قدم بڑھایا، جس طرح کے ظاہریہ ہیں جیسے ابن حزم ہے، تو انہوں نے بالکل اس کو ہم پایا کر دیا، یعنی یہ استدلال اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس یاد دہانی کو یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ حفاظت صرف قرآن مجید کے متن کی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ اس کی شرح و وضاحت کی بھی ہوئی ہے۔ اور یہ شرح و وضاحت کیا ہے، یہ اطلاقات کیا ہیں، یہ فروع کیا ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں، وہ اسی کا فہم ہے۔ جب وہ اسی کا فہم ہے تو جس وقت سند کے لحاظ سے کوئی چیز ہمارے نزدیک متحقق ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں اللہ کی حفاظت میں آ گئی ہے۔ یہ تعبیر انہوں نے اختیار کی، اس کو اگرچہ باقی لوگوں نے قبول نہیں کیا اس طریقے سے، تاہم اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ روایت سے متعلق یہ نقطہ نظر جس کو میں سلفی منہاج کہتا ہوں، یہ کس طرح کا استدلال اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے حاملین پھر جب بیٹھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تمام تر اعتناء روایتی سے ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے وہ سارا نقشہ بن رہا ہے، یعنی ایک پوری کی پوری دنیا ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور قرآن مجید میں جو چیز اجمال میں ہے وہ اسی طرح تفصیل میں بدلتی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت سی مثالیں وہ عام زندگی سے دے دیتے ہیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق بھی پھر ملحوظ نہیں رہتا، یعنی یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ سنت کے انتقال میں بھی حدیث ہی اصل چیز ہے یا روایت ہی اصل چیز ہے، اور جب وہ ہمیں وہاں سے مل گئی ہے تو بس وہی سنت ہے۔ اور اگر سارے کے سارے اس ذخیرے پر بھی لفظ سنت کا اطلاق کر دیا جائے تو یہ ایسی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا بیان ہے۔ تو اصل محور، اصل مرکز یہی روایت ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ہم ہر چیز کو دیکھیں گے۔ یہ وہ جو طریقہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہو، یہ فقہ کا معاملہ ہو، یہ قانون کو سمجھنے کا معاملہ ہو، یہ اس کے اطلاق کا معاملہ ہو، ہر جگہ بنیاد بنتا ہے۔ اور جب بنیاد بنتا ہے تو وہ غلط نہیں کہتے جب اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، ایک صرف معلومات کی حد تک میں پوچھنا چاہتا ہوں، صوفی روایت کے اندر ہمیں پتہ ہے آغاز ہوتا ہے مسلمانوں میں محاسبی سے، جنید بغدادی ہیں، اسی طریقے سے ابن عربی ہیں، قوت القلوب کے مصنف ابو طاہر مکی ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں تو شاہ ولی اللہ، امام غزالی، بڑے نمایاں نام نظر آتے ہیں۔ سلفی منہاج میں جو بڑے لوگ ہیں ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ابن تیمیہ کو اس میں ہم شمار کریں گے، ابن حزم ہے، شاہ ولی اللہ ہے، یہاں پر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو دونوں شیڈز رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا مجھے کہ اس منہاج کو ایک منہاج بنانے والے بڑے لوگ کون سے ہیں؟ میں نے اس طرح کہ ابھی عرض کیا کہ اصلاً تو اس کی ابتدا شوافی اور حنابلہ کے اکابر سے ہو گئی، یعنی خود امام شافعی کے ہاں اس کی بنیادیں موجود ہیں، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کے ہاں اس میں غیر معمولی اشتغال نظر آتا ہے، اور پھر جن لوگوں کا آپ نے نام لیا جیسے کہ ابن تیمیہ ہیں تو اصلاً تو حنبلی ہیں۔ اس طریقے سے اہل حدیث کسی ایک مدرسہ فکر سے متعلق نہ ہوں، یہ چیز بہت بعد کی ہے۔ اصلاً تو یہی ہوتا تھا کہ جو روایت اوپر سے چلی آ رہی ہے اس کے اندر ہی لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے تھے، لیکن حنابلہ کی اس روایت میں بھی اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ وہ روایت کو ہے۔ تو وہاں پر جو مجتہد پیدا ہوگا یا محقق پیدا ہوگا وہ اصلاً کون ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو روایت کو اصل قرار دے کر یا اس کے وسیع ذخیرے پر نظر ڈال کر یا اس سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر تعبیر کرے گا تمام معاملات کی۔ تو یہی سبب ہے کہ فقہا جس طریقے سے بعض چیزوں کو اصول میں ڈھال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی منہاج کی پابندی کرتے ہیں آخر تک، بتدریج اس منہاج میں امام شافعی کے ہاں، امام بن حنبل کے ہاں تو آپ کو وہ منہاج ملتا ہے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سرتاسر روایت پر مبنی ہے۔ وہاں کچھ اصول قاعدے ہیں جو متعین کیے گئے ہیں، پھر اس کی روشنی میں روایت بھی اپنی جگہ پاتی ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہے
کہ وہ اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اصل اور محور اور مرکز بن سکے، لیکن یہ چیز پھر آہستہ آہستہ ہمارے دور تک آتے ہوئے اپنی ترتیب تبدیل کرتی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خاص امام کے مقلد نہیں رہے یا کسی خاص فقہی روایت کے اندر کھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم اہل حدیث ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ منہاج کو سمجھنے کے لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو صوفیانہ روایت ہے اس پہ اولین جو تنقیدات ہوئیں وہ اس سلفی روایت کی جانب سے ہوئیں۔ امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، ابن قیم کو دیکھ لیں، بڑی شدید تنقیدات ہیں اور اس پوری کی پوری تعبیر کو ریفیوٹ کیا گیا ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو منہاج ہے، سلفی منہاج، اس میں روایت بنیاد ہے، یہ بتائیے گا کہ جب روایت کو بنیاد بنا دیا جائے تو اب پھر اس منہاج کا ایک لازمی ناگزیر تقاضا یہ بنتا ہے کہ جو صوفی منہاج ہے اس پر پھر تنقید کی جائے گی، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی تنقید بھی یہاں سے وہاں سامنے آئی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پہلی تنقید، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ نمایاں تنقید، وہ تنقید جس نے فی الواقع لوگوں کو متوجہ کیا، اور اس کے نتیجے میں خود امام ابن تیمیہ کو ہدف تنقید بننا پڑا، اور صدیوں تک ہدف تنقید بننا پڑا۔ یعنی انہوں نے جو تنقیدات فقہی روایت پر کی ہیں وہ تو الگ، یہ جو صوفیانہ روایت پر ان کی تنقیدات ہیں یا فلسفے پر یا علم کلام پر، وہ زیادہ لوگوں کے لیے توجہ کا باعث بنی۔ اور انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، حدیث کو کس طرح سے دیکھنا ہے، دین کو کیسے جاننا ہے، ظاہر ہے وہ حنبلی روایت کے بہت بڑے آدمی ہیں۔ بلکہ ہماری تاریخ میں دور متوسط میں اگر آپ بڑے علماء کو اٹھائیں گے تو اس میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کے سوا کس کو اٹھائیں گے؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ بہت جلیل القدر اہل علم ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں حقیقی عالم کی کیا قدر ہونی چاہیے، وہی ان کو وہ منزلت، وہ قدر اس امت میں حاصل بھی ہوئی ہے، اگرچہ ان کے ناقدین بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں، اور بہت سے ادوار ہیں جن میں ان پر بہت نقد ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ اسی فکر کا ظہور سیاسی سطح پر بھی ہو گیا اور ایک حکومت قائم ہو گئی اور حرمین میں قائم ہو گئی، تو اس کو بہت فروغ بھی حاصل ہوا، لوگ اس کی جانب متوجہ بھی ہوئے۔ خود ہمارے ہندوستان میں لوگ ایک زمانے میں ان کا نام بھی نہیں سنتے تھے، لیکن پھر جب بعض جلیل القدر لوگوں نے تذکرہ کیا، اور خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد نے جب ان کا تعارف بہت بڑے پیمانے پر تذکرہ میں اپنے خاص اسلوب میں کرایا، تو عام لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو ایک بڑی حیثیت ان کی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنی اس کے نتیجے میں۔ تو وہ اس پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تو وہی چیز دین بنے گی جو روایت میں موجود ہوگی۔ یہ بڑا اہم نقطہ، یعنی ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز نہیں ملی، صحابہ کرام کے ہاں اگر کسی چیز کے آثار نہیں ہیں، تو وہ اس کو دین کی حیثیت سے نہیں پیش کرنے دیں گے، یا دین کی حقیقت کی حیثیت سے اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان کے ہاں یہ تنقید سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں صوفی روایت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے منہاج کے لحاظ سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے پیش کرے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دینی اصطلاحات میں بات کرتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر وہ ذات باری کے بارے میں گفتگو نہ کرتے اور اپنے طریقے پر ایک ما بعد طبیعات لوگوں کے سامنے رکھ دیتے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ فلسفیانہ سطح پر وہ بہت زیادہ ہدف تنقید نہ بنتے، لیکن جب وہ کہیں گے کہ یہ توحید ہے، پھر تقسیم کریں گے کہ یہ عوام کی توحید ہے، یہ خواص کی توحید ہے، یہ خص الخواص کی توحید ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو دین کے اندر کھڑا ہوا آدمی ہے، اور سلفی روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنے کو اپنا اصول قرار دیتی ہے، تو وہ تو پوچھے گی کہ یہ چیز وہاں کہاں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس طریقے سے اس سلفی روایت میں شرک کے معاملے میں بہت زیادہ حساسیت ہوگی، اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ حساسیت ہی ہے جس پر دین کی بنیاد قائم ہے، اسی طرح کی حساسیت بدعت کے بارے میں بھی ہوگی۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو دین میں اپنی بنیاد نہیں رکھتی، اس کو آپ دین کی حیثیت سے پیش کریں، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اب آپ ہمیں بتائیے۔ اس کے لیے وہ سب سے پہلے روایتی کو بنیاد بنائیں گے، اور جب روایت میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو آپ اسے دین کی حیثیت سے پیش نہیں کر سکتے۔ تو میرے نزدیک یہ تنقید انہی کی طرف سے ہونی تھی اور انہی کی طرف سے ہوئی بھی، اور موجودہ زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں، خود ہمارے یہاں بر صغیر میں زیادہ بڑی تنقیدات اسی مدرسہ فکر سے ہوئی ہیں، اور جو لوگ فقہی روایت میں بھی مجددانہ حیثیت سے دین پر غور کرتے رہے ہیں یا ان کا کوئی بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تنقید کی بنیاد یہی چیز بنتی ہے، یعنی یہ بات کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو دین دیا ہے، جب اس نے دیا ہے تو پھر اس کی بنیادی پر فیصلہ ہوگا کہ کیا چیز دین ہے اور کیا نہیں ہے، اور وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا کہ پیغمبر نے ہمیں کیا دین دیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اس روایت میں
یہ حدیث ہوگی یا کوئی اثر ہوگا جس سے آپ معلوم ہو جائے گا. پھر اس حدیث اور اثر کی تائید میں یا اس کی بنیاد کے طور پر قرآن مجید بھی پڑھا جائے گا. یعنی قرآن مجید گویا اس کے بعد تائید کرتا ہے، تصویب کرتا ہے، لیکن آپ کے استدلال کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اور اگر آپ ادھر سے بھی ابتدا کر دیں تو وہاں آپ پہنچتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اب اس کا مدعا کیا ہے، فہم کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کو پہلے پڑھ دینے سے بھی اصل چیز پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے نا، اصل چیز مدعا ہے. مجھے تو اس کا فہم حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ روایت ہی طے کرتی ہے. تو آپ اوپر سے آئیں یا نیچے سے آئیں، ہر حال میں روایت فیصلہ کن ہو جائے گی. روایت فیصلہ کن ہو جائے گی. اچھا غام صاحب، ایک اور پہلو بیان کیجیے گا. یہ جو منہاج ہے، ظاہری بات ہے اصل الاصول کی حیثیت اس میں روایت کو حاصل ہے، لیکن جو اس کی صورتیں سامنے آئیں قریب عہد میں، اس میں ایک بڑا نعرہ اس منہاج کے لوگ لگاتے ہیں، عدم تقلید کا. اپنے آپ کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی کیا اس منہاج کا تقاضا ہے کہ آپ نے جب روایت کو اصل بنا لیا تو اب کوئی اور شخصیت یا کوئی مکتبہ فکر اس کی تقلید نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تو بڑی سخت اس کے لیے اصطلاح بھی استعمال کر دی جاتی ہے کہ تو شرک فی النبوہ ہے. اصل میں تو آپ نے روایت کی ایک طرح سے تقلید کرنی تھی. یا مثال کے طور پہ جو روایت نے ایک شاکلہ بنایا تھا، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، ان کے آثار کے نتیجے میں جو فہم آیا تھا، افراد کی طرف جا کے اگر آپ ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو یہ بھی پھر اس منہاج کے خلاف جاتا ہے. یقیناً اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ اگر آپ دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں تو جو ہمارا ابتدائی دور ہے اس میں تو کوئی شخص یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا. یعنی وہاں پر تو صوفی روایت بھی تقلید کا لفظ استعمال نہیں کرتی، فقہی روایت بھی تقلید کا لفظ استعمال نہیں کرتی. یہ بہت بعد کی چیز ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ ابتداً تقلید کا اصول اس لیے اختیار کرنا پڑا تاکہ وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو قاضی کی حیثیت سے فیصلے کرتے ہیں، ان کے ہاں اصول کے ساتھ وابستہ رہ کر فیصلے ہوں، اور فیصلوں کے معاملے میں ایک یونیفارمٹی موجود رہے، ان میں ہم آہنگی رہے. تو اس مقصد کے لیے تقلید کا اصول اختیار کیا گیا. یعنی اس میں دو طرح کے استدلالات کیے گئے. ایک یہ کہ پوری سوسائٹی میں لوگوں کو دین بتانا ہے، اور ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر انتشار اور افتراق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ حنفی روایت کو سیاسی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی، یعنی عباسیوں نے جب حنفی قضات مقرر کرنا شروع کیے اور قاضی ابو یوسف نے یہ حیثیت اختیار کر لی کہ وہ پوری سلطنت کے قاضی قضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، تو اس میں قضاء کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا. قضاء کے منصب میں آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس میں ایک فیصلہ ایک شخص نے اس بنیاد پر کر دیا، دوسرے نے اس بنیاد پر کر دیا. اس سے ایک طرح کا قانونی اختلال پیدا ہوتا ہے پورے نظام میں. تو اس کے لیے ان علماء کو پابند کیا گیا. یعنی وہ ظاہر ہے کہ علماء ہی تھے جو افتاء کا کام کر رہے تھے یا قاضی کی حیثیت سے فیصلے کر رہے تھے، کہ وہ کسی ایک اصول کی پیروی کریں. اور وہ ایک اصول کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام نے یا ایک بڑی روایت نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں کہ ہم کیسے دین پہ غور کریں گے، اس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے جو رائے بھی دینی ہے دے. اس میں ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی. خاص طور پر ہماری ان سلطنتوں میں امام ابو حنیفہ کو یہ حیثیت حاصل ہوئی، بعض جگہوں پر یہی حیثیت امام شافعی کو حاصل ہو گئی، ادھر مغرب کے ممالک میں یہی حیثیت امام مالک کو دے دی گئی. تو ان بڑے لوگوں کو جب یہ حیثیت دی گئی تو جب آپ تقلید کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ نے کسی امام کو یہ حیثیت دے دی ہے تو اب آپ اس کے اصول سے انحراف نہیں کریں گے. اس کا مقصد بڑا اچھا مقصد تھا. یعنی آپ کا جو قانونی نظام ہے جس کے تحت سلطنت چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت آپ حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں انتشار اور اختلال نہ ہو. ایک ہی چیز کے بارے میں ایک جگہ سے ایک حکم اور دوسری جگہ سے دوسرا حکم سامنے نہیں آنا چاہیے. پھر عامت الناس، اب اگر عامت الناس میں انتشار پیدا ہو جائے گا تو یہ خود قانونی نظام کے ساتھ بھی تضادات پیدا کر دے گا. تو نتیجے کے طور پر ایک انتظامی فیصلہ یہ بھی ہو گیا کہ عامت الناس کو بھی اسی طریقے سے کسی نہ کسی امام سے وابستہ رہنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ یہ چیزیں کس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب آپ نے قاضی کو ایک فقہ کا پابند کر دیا اور یہ کہا کہ اس کو اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، فیصلے کن پر ہونے ہیں؟ فیصلے تو عام لوگوں پر ہونے ہیں نا. عام لوگوں کے اندر انتشار فکر اگر موجود ہے تو فیصلوں میں اور عام آدمی کے رد عمل میں ایک تضاد پیدا ہو جائے گا. وہ ایک چیز کو دین قرار دے رہا ہوگا اور قاضی اس کے بالکل برخلاف فیصلہ کر رہا ہوگا. تو دونوں جانب ایک خاص طرح کی ہم آہنگی کے تقاضے سے یہ بات مان لی گئی کہ تقلید کا اصول ہی صحیح ہے تاکہ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں بھی نظم میں رہیں
اور اجتماعی زندگی میں بھی نظم میں کوئی اختلال پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے بڑے علماء میں سے جب ایک جلیل القدر عالم سے یہ پوچھا گیا، اور اسی ہمارے دور میں پوچھا گیا اور پبلک میڈیا پر پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں تقلید کیا کوئی دینی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک انتظامی ضرورت ہے۔ یہ بالکل صحیح جواب تھا، یعنی انتظامی لحاظ سے لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا اور قانون کو یا ضابطے کو یا حکم کو اس کا پابند کر دیا گیا کہ پوری سلطنت میں وہ ایک طریقے سے معاملات کو دیکھے گا، جس طرح کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر باقی عدالتوں کو پابند رکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو آپ نے باقیوں کو جب پابند کیا تو گویا تقلید ہی کے اوپر آپ پابند کر رہے ہیں۔ تو یہی اصول ہے جس کو اٹھا کر انہوں نے صدیوں پر پھیلا دیا کہ اگر ہماری ایک ریاست قائم ہے، ہمارا ایک نظم قائم ہے، ایک ہماری خلافت قائم ہے، اس میں افتاء ہو رہا ہے، یعنی لوگ دین کے بارے میں رائے دیتے ہیں، اور قانونی معاملات میں اگر قاضی فیصلے کرتا ہے تو افتاء میں، قاضی کے فیصلے میں اور جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کوئی اضطراب اور اختلال کی صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ یہ اوپر سے نیچے تک ہم آہنگ رہنا چاہیے اس نظام کو۔ اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ آپ ایک نظام اور ایک اصول کے اندر کھڑے ہو کر اگر بات کریں گے تو یہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی۔ لیکن اگر روایت اصل ہے تو پھر اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ پھر تو مقابل میں آ گئے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک امام جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کی رائے کے مقابل میں کوئی روایت آپ کے سامنے آ جائے۔ محدثین کے کام کے نتیجے میں روایات کے مجموعے بھی تیار ہو گئے، ان مجموعوں کے بارے میں بھی ایک عمومی اعتماد پیدا ہو گیا۔ اب بخاری ہے، مسلم ہے، یا امام مالک کی موطا ہے پہلی کتابوں میں سے، تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جنہوں نے ایک لحاظ سے مسلمانوں کے ذہن کو متاثر کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یا آثار کی کتابیں ہیں جیسے مصنف ہے، جس طرح اور دوسری کتابیں ہیں۔ تو جب آپ نے ان میں دیکھ لیا کہ یہ صحابہ کے آثار ہیں، یہ رسول اللہ کی احادیث ہے، تو اس سے جو ایک مجموعی تاثر بنا وہ یہ تھا کہ ہم پیغمبر کی پیروی کے مکلف ٹھہرائے گئے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں روایت مل گئی ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جن ائمہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ امام مالک کی تقلید کریں یا امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، آخر وہ بھی تو یہی کہتے تھے۔ ان کے زمانے میں تو یہ پابندی نہیں تھی، وہ ہر آدمی کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول کی بات سمجھ رہے ہیں تو پھر اصل پر کیوں نہ جائے، پھر وہاں جائیں اور وہاں جا کر اس اصل بات کو سمجھ لیا جائے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تقلید، تصوف اس لیے موضوع تنقید بن گیا سلفی روایت میں کہ وہ اپنی بنیادیں روایت میں نہیں رکھتا، ثابت نہیں کر سکتا۔ اور بالکل اسی طرح سے جب روایت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے دین کی حیثیت سے وہ کسی فقہی رائے سے مختلف سامنے آ گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ پیغمبر کی بات سامنے آ گئی ہے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کی رائے کو کیا اہمیت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا ظاہر ہے کہ ایک نتیجہ نکلا، اور وہ یہ کہ وہاں کوئی چیز ایک قاعدے اور اصول میں ابتدا سے انتہا تک چل رہی تھی۔ یہاں جب آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا روایت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی اصول کی پیروی نہ کریں، ایک جگہ ایک چیز کو مان لیں، دوسری جگہ دوسری چیز کو مان لیں۔ اس وقت بھی جو لوگ عام طور پر ہمارے یہاں مصلحین کی حیثیت سے اٹھتے ہیں یا اٹھے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ حدیث کی کتابیں اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اصلاح کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ عام آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو جب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، یہ روایت ہے، یہ کسی صحابی نے فرمایا ہے، تو لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ بات بھی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اس میں بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جن کو ہمارے فقہا نے بڑی تنقیح کر کے ان کی ایک حیثیت متعین کی ہے اس کو بھی ہدف تنقید بنائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت تنقیح کے بعد فقہا نے یہ رائے قائم کی ہو کہ فلاں چیز سنت ہے یا فلاں چیز نفل کے درجے کی ہے یا فلاں استحباب کے درجے کی ہے، لیکن ایک روایت آپ نے پڑھ دی اور آپ نے اس کو فرض ثابت کر دیا۔ تو یہ کہ کوئی چیز کس طریقے سے ایک پورے نظم کے اندر اوپر سے نیچے تک آتی ہے، یہ فقہا کے ہاں جب ہم فقہی روایت کی بات کریں گے تو وہ اس کو اس طرح ملحوظ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ روایت ابتدا میں ایسی نہیں تھی، بتدریج جب اس کی اصل روایت ہی بن گئی تو پھر اس میں یہ انتشار پیدا ہونا لازمی تھا۔ چنانچہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں اسی طرح سے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہوتا جس کے اوپر چیزیں اوپر سے لے کے نیچے تک جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ وہ ایک فروع کا مجموعہ بنتا ہے جس سے بعض اوقات کچھ اصول بھی اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ بڑی اہم بات خان صاحب آپ نے فرمائی ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ سلفی روایت کے بارے میں آج ہم نے جانا کہ ان کے یہاں اصل کیا ہے۔ خان صاحب نے بتایا کہ اصل روایت ہے، روایت کی بنیاد پر پورے کے پورے دین کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد فقہی روایت کیا کہتی ہے، اور ان سب کے ساتھ یہ جو مدرسہ فراہی ہے
اس کے اصل و رسول کی کیا حیثیت ہے، اس کی منہاج کیا ہے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوگا۔ ہم سب تک آپ کا بہت شکریہ۔